اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ خاموشی میں حکمت ہے، خاموشی سلامتی ہے، اور راز کو راز رکھنا خوش نصیبی اور خوش بختی کا حصہ ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے۔ اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو، جبکہ ایک جاہل ان سب چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ بہترین مال وہ ہے جو انسان کی عزت اور اس کی آبرو کی حفاظت کرے، اور بہترین عقل انسان کا اپنے نفس کو پہچاننا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جس کو دنیا کی نعمتیں آخرت کے کام سے نہ روکے۔ اگر تندرستی چاہتے ہو تو نیک بنو، نیک بننا چاہتے ہو تو عقل مند بنو، عقل مند بننا چاہتے ہو تو مذہب کا مطالعہ کرو اور خوف خدا کرو، کیونکہ خدا کا خوف ہی عقل مندی کی بنیاد ہے۔ ماتھے کی لکیروں میں زندگی کی تھکن رقم ہوتی ہے، صاف لکھا ہوتا ہے گزری ہے یا گزاری گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے فرزند، تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو خیر اور شر میں تمیز کرے، اور حقیقت میں عقل مند وہ ہے جو دو نیکیوں اور دو برائیوں میں تمیز کرے، تاکہ دو خوبیوں میں سے بہتر کو اختیار کرے اور دو برائیاں پیش آئیں اور ان سے بچنا ممکن نہ ہو تو زیادہ بری کو چھوڑ دے۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں پر کرو، اور برائی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے لیے تقویٰ کرے اور اپنے نفس کا ہر روز حساب و کتاب کرتا رہے۔ ان لوگوں سے عبرت سے سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دوزخ شہوتوں اور لذتوں سے گھری ہوئی ہے، جو انسان دنیا میں شہوت اور لذتوں میں گم رہے گا دوزخ اس کا مقدر ہوگی۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ کنجوس کبھی نہیں کر سکتا۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ کو دنیا سے بند کر لو۔ قدرت کے اس عظیم کارخانے میں فکر کرنا بھی عبادت ہے، اور عقیدے میں شک رکھنا شرک ہے۔ نیک بندوں کے دلوں میں برے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن وہ صرف کچھ دیر ہی رہتے ہیں، پھر وہ ایک آندھی کی طرح چلے جاتے ہیں۔ نیک بندے کبھی بھی برے خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں رہنے دیتے۔ خواہش نفسانی اور آرزو سے دوستی نہ کر، کیونکہ یہی ہے جو تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرتی ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ بے شک سب سے اعلیٰ درجے کی نصیحت یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر نظر ڈالے اور ماں باپ کے مدفن کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ محبت کرنے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، چاہے وہ شعور رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو۔ بہت سی بڑی غلطیاں کیے بغیر کوئی بندہ بڑا اور عظیم فاتح نہیں بن سکتا۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہ ہو۔ سب سے بڑا ناشکرا وہ ہے جو کسی مصیبت سے چھٹکارا پائے پھر اس مصیبت میں کسی اور کو دیکھ کر نہ تو عبرت حاصل کرے
اور نہ ہی شکر ادا کرے۔ جو بندہ اپنی زبان پر قابو پا لیتا ہے وہ دنیا کی تمام مصیبتوں پر قابو پا لیتا ہے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ کامیابی وہ جگہ ہے جہاں موقع اور تیاری ملتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہمیں ہونا کیا چاہیے۔ بڑے نصیب والے ہیں جنہیں تاریک ترین لمحوں میں بھی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور صبر کے ساتھ شکوے نہیں جڑ سکتے۔ صبر کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد ہی رکھنا چاہیے۔ دل کی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ والے اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو پھر جس چیز کا تجھے علم نہیں وہ کیوں طلب کرتا ہے؟ جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے عالم نہیں ہوتا۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کو دیکھنا بھی خوش نصیبی ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اے دوست، ہمیں بھی چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پر عمل کریں۔ عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنے والے کا وقت اچھا ہی گزرتا ہے۔ جو عقل مند ہے وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور صفات کے سمجھنے میں لگائے رکھتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ زندگی کو امانت سے گزار دو، کیونکہ یہ چلی جانے والی چیز ہے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بہت ہی مختصر کہانی ہے، زندگی کچھ بھی نہیں فانی ہے۔ عروج پر ہے عزیز و فساد کا سورج، تبھی تو سوکھتی جاتی ہے محبت کی جھیلیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کا بغیر کسی غرض کے خیال رکھے، آپ کی خیر اور خبر رکھے تو قدر کریں، کیونکہ ایک بار یہ انمول موتی گم ہو جائے تو ملا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ شیشے کی مانند ہوتے ہیں، جو سامنے آیا اسی کے ہو گئے۔ جب دل عاجز ہو جاتا ہے تو جسم اور گفتگو میں عاجزی نظر آنے لگتی ہے۔ دنیا سے منہ موڑ کر آخرت سے دل لگانا مومن کی پہچان ہے۔ یہ معاشرہ سب سے پہلے جس پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہے۔ خاموشی اور شور میں بس فرق اتنا سا ہے کہ خاموشی میں دل باتیں کرتا ہے اور شور میں زبان، اور دل کی باتیں آئینہ دکھاتی ہیں اور زبان آئینہ توڑتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلندی عطا ہو، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی سوچ بھی بلند اور مثبت کرنا ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے اپنا دل بڑا کر لیا کریں، اللہ آپ کے لیے اپنی دنیا بڑی کر دے گا۔ آپ کا آج کل کا ماضی ہوگا، لہٰذا اپنے آج پر توجہ دیجیے تاکہ مستقبل میں آپ فخر سے بتا سکیں کہ آپ کیا تھے اور کیا حاصل کیا۔ کچھ لوگ اپنا مطلب نکالنے میں اتنا مصروف عمل رہتے ہیں
کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت پڑنے پر ان سے بھی مطلب نکالا جائے گا۔ ایسے لوگ خاص طور پر عمر کے آخری حصے میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ اگر ہم عظیم اور بڑے کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم چھوٹے کام بھی بڑے اور عظیم طریقے سے کر سکتے ہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اور شکر کی عادت ڈالیں۔ اخلاق اور خوبصورتی ایک ہی پہلو کے دو نام ہیں۔ لفظوں کے کھیل میں جیت عمل کی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا نہ کہو جو عیب تمہارے اندر موجود ہے۔ سچی محبتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سچے بن جائیں، پھر محبت جس کی ہو اور جو بھی ہو بنا دستک آپ کے در پر آئے گی۔ لوٹ آؤ کہ منتظر ہے نگاہ، اس سے پہلے کہ لوح قسمت پر محبت کا باب تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے۔ جس نے اپنی توجہ مصیبتوں کی طرف کر لی، یقیناً اس کی مصیبتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ شخص جس نے اپنی نظر موقعوں پر رکھی اور زندگی میں جس حال میں اللہ نے اسے رکھا اس حال پر راضی رہا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا، یقیناً ایسے بندے کو مایوس نہیں کیا جاتا، اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا فائدہ حاصل ہوا۔ بڑی خوش نصیبی ہے اگر تم نے یہ مشکل کام کر دکھایا۔ بڑی مشکل ہے ان دلوں کے ساتھ جن کے مالکوں نے اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ ہر چیز کو قبول کرو، راضی رہو، لبوں پر شکایت کا بوجھ نہ ڈالو، یہ مصیبت کو بڑھا دینے والا عمل ہے اور نعمتوں کو تم سے بہت دور لے جانے والا۔ جان لو کہ ہر فیصلہ جو آسمان سے تیرے لیے اترا یا آئندہ اترے گا حکمت سے خالی نہیں۔ یقیناً جس نے شکایت کی اس نے خسارے کو چن لیا۔ کیا تو یقین نہیں رکھتا کہ تیرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے؟ کیا تجھے اپنی عقل پر اللہ کی حکمت غالب نظر نہیں آتی؟ کہاں گئی تیری بصارت؟ تو دیکھتا کیوں نہیں؟ فکر میں لگ جا، فکر پیدا کر، اللہ کے ذکر سے مدد حاصل کر۔ قبول کر ہر اس چیز کو جس کا فیصلہ تیرے رب نے کیا ہے۔ جس نے اس کے فیصلوں کو قبول کیا اور اس کی حکمت کو سمجھا، یقیناً اس نے سکون حاصل کیا۔ مشکلوں سے نہ گھبراؤ، یقیناً مشکلوں سے گزرنے والے ہر شخص نے بہتری کی طرف سفر کیا ہے۔ کوئی بھی عظیم ہستی ایسی نہیں گزری جس کا عروج مصیبتوں کے راستے سے نہ آیا ہو۔ تیرے رب نے اپنے بندوں کو جانچنا ہے کہ یہ کسی مقام کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ وہ تمہیں آزمائشوں کے ذریعے جانچ رہا ہے۔ اس کی نظر ہر بندے پر ہے، مجھ پر اور تجھ پر۔ وہ دیکھ لے گا کہ تو نے ان آزمائشوں پر صبر کیا یا پھر واویلا مچانا شروع کیا۔ یقیناً جو گھبرا گئے انہوں نے اپنی مصیبتوں کو دوگنا کر لیا، آخرت کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ دنیا اور آخرت کے وہ مقام جو اس کو مل سکتے تھے، اس کے صبر کے بدلے ان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور جنہوں نے صبر کیا، آزمائش کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع سمجھا۔ بہت بہترین ہے یہ کوشش، یہ عمل جو وہ بجا لائے۔ یقیناً انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور دنیا اور آخرت میں وہ مقام حاصل کیا جس کا اللہ نے اپنے صابر اور نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ یقیناً وہ ذات اپنے وعدے کی بڑی سچی ہے۔ کامیابی حاصل کرو اور خیال رہے ہر وہ کامیابی جس کی تمہیں چاہت ہے یا جس کے لیے تم کوشش میں لگے ہو، اللہ کے ساتھ کے بغیر نہ ہو۔ بے شک اللہ کے ساتھ کے بغیر دنیا کی کامیابی دھوکہ ہے۔
دلوں کا سکون چھین لینے والی چیز ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مالک کی اجازت